شخصیت کا جمال حسن ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے۔ آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے۔ تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نیگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کائنات بنا چکا، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے۔ تو پہلے تو ذہن کا ایک قفل توڑیے۔ ذہن پہ قفل چڑھے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ یہ نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکا، 6 دن میں اس نے عالم بنا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، سبت کے روز۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی مسلسل تخلیق فرما رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر بھی اور آپ کے وجود کے باہر جو آفاق ہیں اس میں بھی۔ تو تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے۔ جو فیضان خلق و فیضان ربوبیت ہے وہ انقطاع ناپذیر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی منقطع نہیں ہو سکتا، تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ قادر ہے، جس کے پاس علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، فیض بھی ہو، فیض رسانی بھی ہو، جود و سخا بھی ہو، کرم بھی ہو، اس کا فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا اور کسی سطح پہ نہیں رک سکتا۔ تو پتہ نہیں کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن پھر عرض کر دوں، اگر عرض کر بھی چکا ہوں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف، کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا۔ یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے۔ ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی، ہم نے نئی ڈسکوری کر لی۔ یہ ڈسکوری کی آپ نے، آپ کے ٹیلیسکوپ نے؟ بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی، کل اس نے نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ لیا۔ وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی، کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج۔ یہ تخلیق کا عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اسے یاد رکھیے، اسے ایک اصل، بنیادی اصل سمجھ لیجئے، یعنی ایک علمی بنیاد کہ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے۔ اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اسی تخلیق کے عمل کے، تخلیق کے عمل، فیاضی کے عمل، فیض رسانی کے عمل، اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، سب کچھ مٹ جائے گی، ہر شے مٹ کے رہ جائے گی، یہی سمجھا تھا نا۔ قیامت یعنی خاتمہ، قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز۔ آپ کوئی بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے رہتے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں،
اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بارور ہوتا چلا تناور ہوتا چلا جاتا ہے اور بارور ہوتا چلا جاتا ہے. بعد میں اس میں پھل آتے ہیں, وہ پھل باقی رہتے ہیں, پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا, جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تصور بدلا نہیں بدلا ہے؟ اب بتائیے آخرت سے خوف آتا ہے یا محبت پیدا ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کو آپ کو اپنے نفس کو وہ ثمر بنا لیں جو بیکار سمجھ کے ضائع نہ کر دیا جائے, جسے کارآمد سمجھ کے محفوظ رکھا جائے. ایک بنیادی تصور اگر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے, ایک بنیادی کانسیپٹ, تو پھر باتیں آسان ہو جاتی ہیں. یہی سورہ شمس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کائنات کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی, اسی کائنات مادی کی پہلی ریڈنگ یہ ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ لیل و نہار, سب کی قسم کھا کے سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ نفس انسانی کا. اور پھر کہا گیا کہ جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا وہ فلاح پا گیا, جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خائب و خاسر ہو گیا. کیا معنی؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا ہے. یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ نفس کو مار کے رکھو, نفس کو مار کے رکھو, نفس کو مار کے رکھو. یہ زہد و تقوی والا یہ ورژن صحیح نہیں ہے. نفس کو پروان چڑھاؤ, نفس کو قوت عطا کرو, نفس کو پروان چڑھاؤ. مولا علی یہ زکاہا, اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں پروان چڑھانے کے, برکت کے, اضافے کے. اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق کرنے سے یعنی خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے اور العلم یزکو, علم بڑھتا ہے. تو بڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکو, بڑھتا ہے. اس نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے, اس نفس کو قتل نہیں کرنا ہے, اس کا نفس کو کچل نہیں دینا ہے, اس نفس کو خاک میں نہیں ملا دینا ہے. دسا, یہ دو لفظوں کو سمجھ لیجئے, زکا اور دسا. دسا, دال سین, سین پر تشدید. دسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا دینا, دفن کر دینا. اور اس کے مقابلے میں زکا کے معنی ہے کسی چیز کو زکا یزکی, پروان چڑھانا. تو قد افلح من زکاہا, فلاح اس نے پائی جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا. وقد خاب من دساہا, اور خائب و خاسر و خسارے میں وہ رہا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو دیا ہے اسے آپ پروان چڑھائیں. کتنا پروان چڑھائیں کہ جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے بے نیاز ہو کے نفس اور جوہر نفس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید نصیب ہو جائے. یہ ہے مرحلہ آخرت, یہ ہے مرحلہ آخرت.
بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہو گیا یا نہیں؟ تو آخرت کا کیا تصور ہوا؟ آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے. یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، بیج بویا، گٹھلی بوئی زمین میں، اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے. جیسے ہی اکھوا پھوٹا، وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے سے زمین آمادہ کرتے ہیں، پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں، پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے. اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی، اتنی ہوا، اتنا پانی وقت سے دیتے ہیں. اور ادھر اکھوا پھوٹا، توجہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے، بڑھتا جائے، طاقتور ہو، اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے. واضح ہے؟ یہ شجر وجود ہے. یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے، علم الہی کی روشنی میں، اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے برابر ہو جائے. پھل حاصل ہونا ہے اس دن. تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے، کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے. پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل. تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے. اس الہی منصوبہ تخلیق و تعمیر سے ہمیں اور آپ کو ہم آہنگ ہونے کے لیے وہ پروگرام دیا گیا جسے شریعت کہتے ہیں. تو باقی رہنا ہے کہ فنا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باقی رہنا ہے نا؟ نابود ہونا ہے یا زندگی جاوید حاصل کرنی ہے؟ زندگی جاوید حاصل کرنی ہے نا. آپ کو اپنا نقش بر آپ کی طرح مٹ جانا ہے، مٹا دینا ہے، یا آپ کو ایک ثابت نقش دوام بن جانا ہے اور بنا دینا ہے اپنی زندگی کو. ظاہر ہے نقش دوام بنانا ہے، نقش ناتمام نہیں بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں اصول دین اور فروع دین کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ ہم میں سے ہر ایک کا شجر وجود برابر ہو روز آخرت. تجربہ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی یاد کو دل اور دماغ میں قائم رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی یاد دل میں بھی رہے، دماغ میں بھی رہے، زبان پہ بھی رہے، کوئی بھی ذکر خدا، مثلا یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے رہا کیجئے. اس کے 2 فائدے سب سے بڑے ہیں، ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں. نیگیٹو تھاٹس دور ہو جاتے ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے نا. ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے تقریباً. دل دماغ میں وسوسے ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، منفی باتیں ہوتی ہیں، نہایت بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، وحشت ناک باتیں ہوتی ہیں، دل دماغ میں آتی رہتی ہیں، اور اس سے آپ کی شخصیت کا جمال، حسن ختم ہو جاتا ہے. آپ خود اپنی نگاہ میں گر جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. حشر سے پہلے اپنا حشر کر لیتے ہیں. آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، اور جب زبان پہ جاری رکھیے تو دل میں بھی اور دماغ میں بھی
اس کی گونج رہے، اس کا مفہوم قائم رہے، یاد خدا قائم رہے، آپ کہتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نیگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے۔